عمران خان کی اڈیالہ جیل منتقلی کے حکم کا تحریری فیصلہ جاری۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی درخواست منظور کر لی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ حکم میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کو اٹک جیل منتقل کرنے سے متعلق نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ ضمانت نہ ملی تو نواز شریف کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی گرفتاری پر دیے جانے والے بیان سے متعلق وضاحت پیش کر دی۔ سرفراز بگٹی کی جانب سے جاری وضاحتی بیان میں کہا گیا ہے کہ بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر سیاسی رنگ دیا گیا۔ نگراں حکومت کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ نواز شریف پاکستان کی سیاست میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کی، ایربیار مری کی، برہمدر بگٹی کی یا جاوید مینگل کی، لشکر بلوچستان کا جو سربراہ ہے، اب آپ لوگ تو جانتے ہیں، شاید ہمارے ہارون رشید صاحب ہیں، ان کو بھی پتہ ہو کہ سردار اختر جان مینگل کے بھائی ہیں وہ، اور اس طرح کے بہت سارے جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایربیار ہے یا زامو ہے، زامران ہے، یہ تمام لوگ بڑی لگژریس لائف گزار رہے ہیں۔ امپورٹنٹ چیز ریاست پاکستان کے لیے یہ تھی کہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کو اپروچ کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ آپ کے خون کی قیمت وصول کی جا رہی ہے، آپ جو عام لوگوں کو جا کے قتل کرتے ہیں اس کی خون کی قیمت بھی وصول کی جاتی ہے، اور پھر جب آپ قتل ہوتے ہیں سیکورٹی فورسز کے آپریشنز میں، پھر آپ کے خون کی قیمت بھی وصول کی جاتی ہے، اور پھر بینٹلے کا جو ہے وہ فلیٹ لیا جاتا ہے۔ تو میں کہان، میرا ہمسایہ ہے نواب صاحب، وہاں کے مالک ہیں علاقے کے، کہان میں اس ٹائم جوار بھی نہیں اگتا ہے، تو یہ ایربیار مری کے پاس یہ بینٹلے گاڑیوں کا فلیٹ کہاں سے آیا؟ یہ انہی لوگوں کا خون ہے، جو بزرگ نے مارے ہیں ان کا خون ہے، اور جو بزرگ کے ساتھی مرے ہیں ان کا خون ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ امپورٹنٹ وہ ہے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو اپروچ کی جائے، اور یہ ریاست کی بہترین پالیسی ہے، ان کو وہیں رہنے دیا جائے، وہ لگژریس لائف گزار رہے ہیں، ان کو گزارنے دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں ان کی ٹرائبل اسپیس جو ہے وہ فل ہوتی جا رہی ہے، پولیٹیکل اسپیس بھی ان کی فل ہوتی جا رہی ہے، اور جو ان کی سوسائٹی میں ایک اسپیس تھی وہ بھی فل ہوتی جا رہی ہے۔ تو وہ کیا ضرورت آن پڑی ہے، اور ہم نے یہ تجربے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کر کے دیکھ لیے، ہم نے بہت سارے ایسے تجربے کیے ہیں، ہم ان لوگوں کو الیگزینڈر دا گریٹ بنا کے ریاست پاکستان لے کر آئی ہے، اور رسپونڈ کیسا تھا؟ اللہ نظر کی مثال آپ کے سامنے ہے، بالاچ مری کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اس طرح نواب اکبر خان بگٹی کو جب پھانسی لگی تھی تو ہمارے یہاں سے سردار گئے تھے اور ان کی معافی نامے کے لیے، تو اس کا بھی آپ کے سامنے ہے جو رسپانس آیا ہے۔ تو اس ریاست نے بہت دفعہ اپنی جس کو کہتے ہیں نا ریاست کا تصور ماں والا ہے، ماں والا بہت بار کر کے دیکھا ہے، کبھی کبھار باپ بھی بننا چاہیے۔ سیالکوٹ میں جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں منہاج یوتھ لیگ عوامی تحریک کی جانب سے جلوس نکالا گیا۔ جلوس کے دوران مدحت سرکار کی گونج۔ اس موقع پر مرکزی جنرل سیکرٹری منہاج یوتھ لیگ سینئر نائب صدر ڈویژنل سینئر نائب صدر نے خصوصی شرکت کی، جبکہ جلوس میں انجمن تاجران اور عوام کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی۔ جلوس کے شرکاء پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں اور مہمانوں کو ہار پہنائے گئے۔ شرکاء نے محبت مصطفیٰ پر خطابات بھی کیے۔ سیالکوٹ اسٹیشن کمانڈر سیالکوٹ بریگیڈیئر حمید اللہ اور سی ای او کنٹونمنٹ بورڈ مشتاق احمد نے سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔ صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری عبدالغفور ملک نے اراکین کے ہمراہ استقبال کیا۔ اس موقع پر اسٹیشن کمانڈر اور سی ای او سے میٹنگ کے دوران مختلف امور پر گفتگو بھی کی، جس کے بعد صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے آمد کا شکریہ ادا کیا۔ کراچی سے چیئرمین کورنگی ٹاؤن نعیم شیخ سے احساس اسپیشل ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر صدام شیخ کی سربراہی میں آئے گئے وفد نے سالانہ سپورٹس یونٹ کے حوالے سے ملاقات کی۔ احساس اسپیشل ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر صدام شیخ نے چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ کو سپورٹس ایونٹ کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن نعیم شیخ نے اپنی جانب سے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ یہ ایک احسن اقدام ہے، اسپیشل نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔
خانیوال کے نواحی علاقہ راجپوت کالونی میں اسکول کی طالبہ کو 2 اوباش نوجوانوں نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، جس پر اہل علاقہ نے بااثر ملزمان کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ مزید جانتے ہیں عدنان رسول کی رپورٹ میں۔ خانیوال کے نواحی علاقہ راجپوت کالونی موزہ چاہتر والا کے رہائشی اوباش نوجوانوں نے 13 سالہ طلبہ پر تشدد کیا۔ تشدد کی وجہ سے ہاتھ اور سر چہرے کو شدید زخمی کر دیا۔ گورنمنٹ ماڈل پرائمری اسکول چاہتر سنگھ والا جاتے ہوئے بااثر اوباش نے اپنے ساتھی کے ہمراہ طلبہ کو گن پوائنٹ پر روکا اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ کھیتوں میں کام کرنے والے لوگوں نے بچی کی جان بخشی کروائی۔ تشدد پر طلبہ نے شور مچانا شروع کر دیا، جس پر اہل علاقہ اکٹھا ہو گئے۔ ملزمان لوگوں کو آتا ہوا دیکھ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ سیکنڈ ٹائم اسکول میں آ رہی تھی تو 2 بائک پہ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، دونوں نے نقاب کیا ہوا تھا۔ ایک تو ہماری بستی کا ہی تھا، اس کا نام منظر تھا۔ ان لوگوں نے مجھے مارا، زخمی کیا۔ بچی کے ساتھ ان اوباشوں نے بڑا زیادتی کی ہے اور علاقے میں خوف و ہراس کی فضا ہے۔ اگر ایسا ہی ماحول رہا تو کوئی بھی بچیوں کو اسکول میں نہیں بھیجے گا۔ پہلی بات تو میری یہ ہے کہ ملزم کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، جو مفرور ہے اسے گرفتار کیا جائے۔ بچیوں کے اسکول میں کوئی نہ کوئی سیکورٹی کا بندوبست کیا جائے، اور جو ملزمان ایسی غیر اخلاقی حرکات میں ملوث ہیں، پکڑے گئے ہیں جو نہیں پکڑے گئے، ان کو پکڑ کر ایسی کڑی سزا دی جائے جس سے یہ علاقہ اور جو بھی سننے والے دیکھنے والے ہوں، ان کو کبھی یہ جرت نہ ہو کہ آئندہ ایسا کوئی غیر اخلاقی واقعہ پیش آئے۔ اپنے بچے کی سیکورٹی کے لیے بات کروں گا ڈی پی او خانیوال سے، تو وہ یہاں سیکورٹی کا انتظام کرے۔ جو اتنی بچیاں آتی ہیں، کل آج اس کے ساتھ ہوا، کل کسی کے ساتھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ افسوسناک واقعے کی وجہ سے اسکول کی بچیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ عدم تحفظ کی وجہ سے گاؤں کی آدھی بچیوں نے اسکول چھوڑنے کی ٹھان لی ہے۔ پولیس نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ناسور درندے کو فوری گرفتار کر لیا۔ اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے ڈی پی او خانیوال سے مطالبہ کیا ہے کہ دوسرے نامعلوم ملزمان کو گرفتار کر کے قرار واقعہ سزا دی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عدنان رسول، 12 نیوز، خانیوال۔ کراچی تھانہ کورنگی کے ایس ایچ او نے خفیہ اطلاع پر دوران پیٹرولنگ کورنگی نمبر 2.5 باقی پمپ کے قریب کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی اسمگل شدہ ایرانی ڈیزل کی سپلائی ناکام بنا دی۔ پولیس نے سوزوکی ڈرائیور سمیت ملزم کے ساتھی کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان اسمگل شدہ ایرانی ڈیزل اور پیٹرول کی سپلائی میں ملوث ہیں۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ سیالکوٹ معروف عالمی خطیب اہل سنت علامہ محمد ریاض صدیقی اور مبلغ یورپ علامہ محمد امجد صدیقی کے والد صوفی اللہ رکھا کا سالانہ ختم شریف ان کے گاؤں بجبات میں پڑھا گیا، جس میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ بالخصوص علماء کرام علامہ ظفر اقبال چشتی، علامہ امان اللہ مجاہد، علامہ وسیم نقشبندی، علامہ محمد انور قادری، علامہ حبیب الرحمان ساکی، قاری حسنین رضا، قاری صابر علی، قاری منور تونسوی، علامہ ثاقب رضا، علامہ احسان مدنی، حافظ شاہد کھٹانہ، علامہ فرمان الہی، علامہ پیر مشتاق سیفی، پیر محمد شفیق نوشاہی قادری، علامہ مفتی طیب عالم مدنی، علامہ شفقت عباس، علامہ لقمان اویسی، علامہ عارف سیالوی، قاری عاشق حسین انجم، جبکہ اختتام پر خطیب اہل سنت علامہ قاری محمد ریاض صدیقی نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور اپنے والد محترم اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ سرائے مغل جھیڈو ہلا روڈ پر محکمہ زراعت توسیع پتوکی کے زیر اہتمام کاشتکاران کا بڑا اکٹھ ہوا، جس میں مختلف کسان تنظیموں کے نمائندوں اور ذمہ داران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے محکمہ زراعت کے افسران اور ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت قصور نے خطاب کیا اور فصل دھان کی بیماریوں پہ زرعی سفارشات دی اور محکمہ زراعت کی اسکیمیں اور سبسڈی پروجیکٹس پر تفصیلی رہنمائی دی۔ تقریب سے خطاب میں نائب تحصیلدار پتوکی نے کہا کہ اے سی صاحب کی ہدایات پر ہر یونین کونسل میں سموگ کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں، جو سموگ رولز کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف FIR درج کرائیں گے۔ آل پاکستان کسان اتحاد پتوکی کے صدر نے کسانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ کسان ہمیشہ حکومت کے ہر اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں، مگر حکومت کسانوں کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ کھادیں حکومتی ریٹ پر نہیں مل رہی ہیں۔
थाना सराय मुगल की हदूद में दिन दिहाड़े डकैती की 2 वारदातें, कई शहरी लुट गए। चौकी सरसिंग की हदूद में 3 मुसल्लह डाकुओं ने नाका लगाकर 5 शहरियों को लूट लिया। डाकुओं के हाथों लूटने वाले शहरियों से नई होंडा मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन्स और नकदी रकम छीनी गई, जबकि बलूकी के करीब मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर निजी कंपनी की वैन रोककर 40,000 रुपये नकदी रकम छीनकर हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में फैशन शो का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी मॉडल्स ने पाकिस्तानी मलबूसात के रंग बखेरे। अजमान शहर में मुनाकिद होने वाले इस शो में बच्चों की एंट्री ने 4 चांद लगा दिए। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि एशिया कप में 2 मैचेस पर पहले हम नंबर 1 पर थे और वही लड़के थे जो परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं, और इसी टीम की वजह से हम नंबर 1 बने, फातेह होकर वापस आना चाहते हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कप्तान बाबर आजम ने कहा कि आज रात हम वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं। बतौर टीम हमारा हौसला बुलंद है और पुरएतमाद है। कोशिश यही होगी कि जीत कर वापस आएँ। आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे लिए दुआ करें।